فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ عرفات میں وقوف عرفہ ہوتا ہے جو حج کا بڑا رکن ہے، اور یہ چیز اگر رہ جائے یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہوتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر عرفات میں اس کا وقت شروع ہوگا، اور وہاں پہ جا کر 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ پہلے جو امام ہوگا وہ خطبہ پڑھے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد اذان دی جائے گی، اور اذان کے بعد اقامت ہوگی ظہر کی نماز، پھر بغیر سنتیں پڑھے دوسری اقامت شروع کر کے عصر کی نماز پڑھی جائے گی ایک ہی وقت میں، اور یہ اس وقت ہے جب امام مسافر ہو وہاں کا پڑھانے والا، اور اگر امام مسافر نہیں ہے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے۔ بہرحال وہاں پہ صرف 2 نمازیں ادا کی جائیں گی عرفات کے اندر، وقوف بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو نبی علیہ السلام جبل رحمت پہ ٹھہرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرما دیا آسانی کے لیے، فرمایا وقفت ہاہنا، میں تو یہاں ٹھہرا ہوں، وکل عرفۃ موقف، لیکن جتنے کا جتنا عرفات کا میدان ہے یہ سارا کا سارا موقف ہے، یعنی جہاں پہ بھی بندہ ٹھہر جائے اس کا فرض ادا ہو سکتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ حدود عرفات اس کی حدود مقرر ہیں، البتہ مسجد نمرہ جو ہے، مسجد نمرہ کی جو پچھلی جانب ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ اور دوسری بات، عرفات کے لیے احرام کا ہونا بھی لازمی ہے، یعنی جب بندہ میدان عرفات میں ہو اور وقوف عرفہ کرے تو احرام کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے، ایسے وقوف عرفہ کے لیے احرام کا ہونا بھی لازمی ہے۔